جی عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا اکبری کی حماقتیں کا تیسرا لیکچر ہے، جس کے 2 لیکچرز ہو چکے ہیں۔ دوسرے لیکچر میں ہم نے تشریح کی تھی اور آج اس کا تیسرا لیکچر ہے، آخری لیکچر ہے، اس میں تشریح کریں گے۔ یہ دیکھیں، میں نے ٹک لگایا ہوا ہے، یہاں پر سے یہ پیراگراف امپورٹنٹ لگا ہے، مجھے اہم ہے یہ پیراگراف، سے دیکھ لیجئے۔ غرض پہلی ملاقات میں مزاج دار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تکلفی کی کہ اپنا حال جزو کل اس سے کہہ دیا، اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بھید معلوم کر لیا۔ ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی، رخصت ہونے لگی تو مزاج دار نے بہت منت کی، اچھی بھی حجن اب کب آؤ گی؟ حجن نے کہا، میری بھانجی موم گروں کے چھتے میں رہتی ہے، بہت بیمار ہے۔ مطلب موم گروں کا چھتہ یہ دہلی کا ایک محلہ تھا، اس کا نام ہے۔ اسی کے علاج کے واسطے آگرے سے آئی ہوں، اس کے دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی۔ یعنی اس نے بہت زیادہ سمجھا کہ میں تمہاری بڑی جو ہیں وہ قریبی ہوں، تمہاری دکھ درد ہوں، تمہارے دکھ درد سمیٹنے والی ہوں۔ اس کا اگر سیاق و سباق دیکھیں تو تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف کہتے ہیں کہ اکبری ایک پھوڑ لڑکی تھی جو ایک کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ کٹنی جب حجن کا بیس بنا کر آئی تو اکبری نے بھی اس سے کچھ چیزیں خریدیں، اپنا حال جزو کل اسے بتا دیا، سب کچھ بتا دیا۔ کٹنی نے اسے شوہر کی محبت کے حصول کے لیے 2 لونگیں دیں اور ایک من گھڑت قصہ بھی سنایا۔ ایک بیگم صاحبہ کے ہاں اولاد نہ تھی، ایک فقیر کے کہنے پر وہ حج پر گئیں اور راستے میں کوئے حبشہ فقیر کے پاس گئیں۔ یہ اس کا جو ہے وہ سیاق تھا۔ اب دوسرا آگے لکھتے ہیں، تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں، ایک روز کٹنی نے اکبری کو اس کے زیور اجلوانے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں اور اجلوانے کے بہانے زیور لے اڑی۔ دراصل اکبری کو اس کی نانی کے بیجا پیار نے بگاڑ دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ گھرداری کے اصولوں سے بالکل ناواقف تھی۔ وہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ایک ہی سال میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی، گھر کا تمام مال اسباب خاک میں ملا دیا۔ یہ عزیز طلباء آپ کا سیاق و سباق تھا۔ یاد رکھیں، جس پیراگراف کا ہم نے سیاق و سباق کرنا ہوتا ہے، اس سے پیچھے والا پیراگراف اور اس سے بعد والا پیراگراف کا ذکر کرتے ہیں۔ جس اقتباس کی ہم نے تشریح کرنا ہوتی ہے اس کو بالکل بھی اس میں اس کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ اس کا سارا ذکر ہم تشریح میں کرتے ہیں۔ اب اسی پیراگراف کی تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ تمام طلباء اس کو نوٹ کریں، اچھی طرح سنیں، بلکہ اپنے پاس جو ہے وہ نوٹ بک رکھا کریں اور پوائنٹس کو نوٹ کیا کریں۔ تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف کہتے ہیں کہ اکبری ایک بد سلیقہ اور بیوقوف لڑکی تھی جو اپنی بیوقوفی اور مزاج کے باعث سسرال سے تو پہلے لڑ جھگڑ کے علیحدہ ہو چکی تھی۔ مزاج دار کے نام سے وہ معروف تھی، جانی جاتی تھی۔ انہی ایام میں ایک کٹنی شہر میں آئی، ایک فریبی عورت، اور ہر جگہ اس کا غل تھا، شور تھا۔ وہ گھروں میں عورتوں کو بہلا پھسلا کر دھوکے سے لوٹتی پھرتی تھی۔ ایک دن وہی کٹنی حجن کے روپ میں اکبری کی گلی میں آ نکلی۔ جو ہی اکبری کو حجن کے آنے کی خبر ملی تو اس نے اپنی ملازمہ زلفن کے ذریعے اپنے گھر آنے کی دعوت دی۔ حالانکہ اس کے خاوند نے منع بھی کیا تھا کہ کسی بھی غیر عورت کو گھر میں داخل نہ ہونے دینا، آج کل ایک کٹنی آئی ہوئی ہے، سب کو لوٹتی پھرتی ہے۔ مگر اس نے اپنی ملازمہ کو بھیجا کہ کٹنی کے پاس جاؤ اور اس کو بولو کہ جب دکان ختم کر چکو تو میری طرف ضرور آنا۔ حجن اس کے پاس آئی، اس نے اس کی بڑی آؤ بھگت کی، اس کی طرف بڑی محبت سے دیکھا۔ حجن نے پوچھا، کیوں بھی تمہارے ہاں کوئی بال بچے نہیں؟ جب اکبری نے اولاد کے نہ ہونے پر ایک لمبی بری تو شوہر کی لاپرواہی پر اظہار افسوس کیا تو کٹنی کو اس کی کم عقلی کا یقین ہو گیا۔ اس کے برباد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ہر کسی سے جلد بے تکلف ہو جاتی تھی، اور یہی غلطی اکبری کے کٹنی کی موجودگی میں کی۔ مجھے یہاں پر ایک عقل مند، ایک اقوال زریں ایک یاد آ گیا۔ کسی دانا کا قول ہے کہ خاموشی بیوقوفی کا پردہ ہے۔ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں اور اس کو چاہیے وہ خاموش رہے۔ ویسے بھی احادیث میں ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ ہمیشہ اچھی بات کرو،
اچھی بات کرو ورنہ خاموش رہو، اگر اچھی بات نہیں آتی تو چپ کیے رہو۔ چنانچہ پہلی ملاقات میں مزاج دار نے حجن سے بے تکلفی کی، اپنے گھر کے مکمل حالات اس کو بتا دیے۔ حجن مزاج دار کو باتوں ہی باتوں میں بھانپ گئی، اس نے اندازہ لگا لیا اس مزاج دار اکبری کا کہ یہ کیسی عورت ہے، یہ انتہا درجے کی نادان ہے، جلد ہی اس کے جھانسے میں آ جائے گی۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مبارک ہے کہ بیوقوف کی عقل اس کی زبان کے پیچھے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہوتی ہے۔ دیکھیں نا کتنی خوبصورت بات کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بیوقوف کی عقل اس کی زبان کے پیچھے ہے اور عقل مند کی زبان اس کی عقل کے پیچھے ہے۔ مزید تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ حجن مزاج دار کے پاس مکمل ایک پہر کا مطلب ہوتا ہے 3 گھنٹے، تقریباً 3 گھنٹے بیٹھی رہی، ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ جب حجن جانے لگی تو مزاج دار نے اس کی منت سماجت کی، کہا کہ بھائی رک جاؤ، دوبارہ ضرور آنا، کیونکہ حجن کی چکنی چپڑی باتوں سے، خوشامدانہ رویے سے مزاج دار اس کی گرویدہ ہو گئی تھی، کہتی تھی میری یہ جتنی مخلص اتنی کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کو پتہ ہے خوشامد بیوقوفوں کی غذا ہوتی ہے۔ اس کے بعد حجن نے مزاج دار کو بتایا کہ وہ آگرے سے دہلی بھانجی کی بیمار پرسی اور تیمارداری کے لیے آئی۔ اب وہ نیا ڈرامہ اس کو ایک سنا رہی ہے، کیونکہ وہ بہت بیمار ہے، اس کے لیے اس کی دوا معالجے سے فرصت کم ہوتی ہے، پھر بھی تیسرے چوتھے روز تمہارے پاس ضرور آؤں گی تمہیں دیکھنے، کیونکہ تمہاری وہ خالہ بن چکی ہے۔ اور اسی طرح اس نے اس کو لوٹا اور اس طرح آگے بھی مزید لوٹے گی۔ جی مزید بیٹا طلباء اگلے پیراگراف کی جانب چلتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، یہ دوسرا پیراگراف آپ کے سامنے ہے، ٹک لگایا ہے۔ اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں جی ادھر ادھر کی باتیں ہوا کی چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوا نکالا، اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں چھوٹی لونگیں تھیں۔ ان میں سے 2 لونگیں حجن نے مزاج دار کو دیں اور کہا دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو۔ یہ دو لونگیں میں تم کو دیتی ہوں، ایک تم اپنی چوٹی میں باندھ لو اور دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی، پر تمہارے میاں شاید شبہ کریں یعنی شک کریں، خیر تکیے میں صحیح، اور ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا، لیکن اتنی احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہیں۔ اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ یعنی مسود کا دھاگا مجھے ناپ دو، میں تم کو ایک گنڈا بنا دوں گی یعنی تعویذ بنا دیتی ہوں۔ اور میں جب حج کو گئی تو اس جہاز میں ایک بھوپال کی بیگم سوار تھیں، شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہو، بلکیر جہانی بیگم۔ سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا، دولت کی کچھ انتہا نہ تھی، نوکر چاکر لونڈی غلام پالکی نالکی سبھی کچھ تھا، ایک اولاد نہیں تھی۔ تو یہ باتیں اس نے اس میں اس کے سے شروع کی اور ان باتوں کی وجہ سے اس کو بہلایا پھسلایا۔ تو اب اس کی تشریح کی جانب چلتے ہیں کہ تشریح کیا ہے۔ بیسیکلی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو مزاج دار تھی وہ انتہا کی بیوقوف تھی، اور اس نے یہی کیا کہ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے بہت نقصان جو ہے وہ اپنے آپ کو پہنچایا، محمد عاقل کو پہنچایا۔ اب اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو کٹنی تھی اس نے ادھر ادھر کی کچھ باتیں جو ہیں وہ کیں، اور اس کے بعد چلتے ہوئے اس کو اپنا بٹوا نکال کر اس کو پہلے ہی اس کا اپنے جال میں پھنسا چکی تھی۔ کہا کہ اس کپڑے میں اس بٹوا نکالا اور اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں چھوٹی لونگیں تھیں۔ اب وہ یہ بھی انہوں نے جو ہے اپنا جھوٹ اور اپنا ڈرامہ رچایا ہوتا ہے ایسے لوگوں نے۔ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بندے معتقد ہیں، یہ بندے ایسی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس طرح کے توہم پرست لوگ جو ہوتے ہیں جن کا اس پر یقین ہوتا ہے۔ اس نے 2 لونگیں نکالیں اور کہا کہ یہ حجن نے مزاج دار کو دی ہیں۔ جی پیراگراف دیکھیے، آپ کے سامنے نشان لگا ہوا ہے، 2 لونگیں اس کے ساتھ 2 ورق کی حکایت دلچسپ۔ مزاج دار دل و جان سے معتقد ہو گئی۔ حجن تو لونگیں دے کر رخصت ہوئی۔ مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل
خوشبو لگا، ایک لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کی چادر اور تکیوں کے غلاف بدل کر ایک لونگ کسی تکیے میں رکھ دی۔ محمد عاقل جو گھر آیا بی بی کو دیکھا، صاف ستھری پلنگ کی چادر بے کہے بدلی ہوئی، خوش ہوا اور التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا، یعنی محبت سے باتیں کرنے لگا۔ اب دیکھیے اس میں تشریح کی جانب چلتے ہیں، لیکن تشریح کی جانب جانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہی باتیں جو وہ خود کہتا تھا، صاف ستھری رہو، کپڑے صاف پہنو، چادر بدلی ہو، یہ کہ وہ کام اس کے کہنے پر تو کرتی نہیں تھی، مگر اب جب اس نے کیا تو وہ ویسے خوش ہو گیا اس کا شوہر، کیونکہ اس کی باتیں سمجھا اس نے کہ میری باتیں مان رہی ہے۔ اب اس کو سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ اکبری ایک پھوڑ لڑکی تھی جو ایک کٹنی کے ہتھے چڑھ گئی۔ کٹنی جب حجن کا بیس بنا کر آئی تو اکبری بھی اس سے کچھ چیزیں خریدیں، اپنا تمام دل کا حال اسے بتلایا۔ حجن نے مزاج دار کو باتوں میں تاڑ لیا کہ بیوقوف لڑکی ہے، جلدی میرے بہلانے پھسلانے میں آ جائے گی۔ حجن نے اسے شوہر کی محبت کے حصول کے لیے 2 لونگیں دیں اور اس کے دل کا حال جان چکی تھی اور من گھڑت کہانیاں سنائیں۔ اب تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں کہ ایک روز کٹنی نے اکبری کو اپنا زیور اجلوانے کے لیے اپنی خدمات پیش کیں اور اجلوانے کے بہانے زیور لے اڑی۔ دراصل اس کی جو نانی تھی اس کے بیجا پیار نے اس کو بگاڑ دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ گھرداری کے اصولوں سے بالکل ناواقف تھی۔ اپنی بیوقوفی کی وجہ سے ایک ہی سال میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی اور گھر کے تمام مال و اسباب خاک میں ملا دیا۔ یہ تو سیاق و سباق تھا۔ تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ تشریح طلب عبارت میں مصنف بتاتے ہیں، یہ آپ نے ہر دفعہ لکھنا ہے کہ جب اکبری نے اولاد نہ ہونے پر ایک لمبی آہ بھری، شوہر کی لاپرواہی پر اظہار افسوس کیا تو ایسی عورتیں تو بڑی چلاک ہوا کرتی ہیں۔ یہ کٹنی نے اسی وقت بھانپ لیا، اس کی کم عقلی کا یقین ہو گیا کہ یہ تو 2 اس کی کمزوریاں ہیں، اس کے ایک خامد کی وجہ سے بڑی پریشان ہے اور دوسرا اولاد کی وجہ سے۔ حالانکہ یہ دونوں کمزوریاں نہیں، اس کے اپنے پیدا کیے ہوئے حالات تھے۔ اس کے برباد ہونے کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی تھی، بے تکلف ہو جاتی تھی، دل کی باتیں بتا دیتی تھی، اور یہ بیوقوفی کی بہت بڑی علامت ہوتی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ خاموشی جو ہے وہ بیوقوفی کا پردہ ہوتا ہے۔ یہ اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میں بات کرتے میرے دھیان نہیں رہے گا تو وہ خاموش رہے۔ جب اکبری کے حالات کٹنی کو معلوم ہوئے تو اس نے شوہر کے محبت کے حصول کے لیے 2 لونگیں اس کو دیں اور کہا کہ میری بات سنو، میں تمہاری خالہ ہوں، تمہاری خیرخواہ ہوں، یعنی میں تیرے دکھ میں تمہاری ساتھی ہوں، تمہاری باتوں کو سمجھ گئی ہوں، تم اپنی چوٹی میں باندھ لو ان کو، لونگوں کو، اور دوسری اپنے شوہر کے تکیے میں رکھ دینا۔ ساتھ ہی حجن نے ایک من گھڑت واقعہ بھی سنایا۔ کہنے لگی، ایک امیر خاتون بلقیس جہانی بیگم کا تم نے نام سنا ہوگا کہ اور اس کی اولاد نہیں تھی، ویسے وہ امیر تھی، نوکر چاکر تھے، بہت امیر کبیر تھے، گھر میں سکون امن تھا، مگر اولاد نہیں تھی۔ ایک فقیر کے پاس گئی، اس نے کہا خواب میں تم کو بشارت مل جائے گی۔ بشارت کہتے ہیں خوشخبری۔ خواب میں حکم ہوا حج کو جاؤ، تو انہوں نے 500 مسکینوں کو ساتھ لے کر وہ حج کے لیے روانہ ہوئی۔ 500 مسکینوں کو جہاز پر سوار کیا۔ 10 روز بعد سمندر کے درمیان ایک پہاڑ دکھائی دیا جس کے متعلق ناخدا نے بتایا کہ یہاں ایک فقیر رہتا ہے۔ ناخدا سے مراد وہ جہاز چلانے والا ایک بہت ہی کامل فقیر ہیں۔ بیگم صاحب وہاں جانے کا اصرار کیا تو جہاز کو لنگر انداز کیا، روک لیا، 5 عورتوں کو ساتھ لیا اور پہاڑ پر بھیج دیا، جس پر ایک حجن کہتی ہیں میں بھی شامل تھی۔ من گڑت کہانیاں جتنی مرضی سنا لو، حجن اس میں شامل تھی۔ کہتی ہے وہاں پر ہم گئے تو کیا ہوتا ہے، وہ باتیں کیسے سنا رہی ہے اس کو کہ اس کے بعد کٹنی نے اس پہاڑ کی منظر کشی بڑی خوبصورت انداز سے بیان کی۔ کہتی ہے ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ ان فقیر صاحب نے یہی 12 لونگیں بیگم صاحبہ کو دیں، جن میں سے 2 یہ ہیں۔ خوشبو ذکر کرنے کا مقصد اس علاقے کے تقدس کا اظہار تھا۔ گویا اپنی چکنی چپڑی باتوں سے نام نہاد حجن نے اکبری کو اپنے جال میں پھانس لیا۔ اکبری جیسی ناسمجھ لڑکی اس لیے اس کے ہتھے چڑھ گئی کہ وہ زندگی کے تجربات سے ناواقف تھی۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک مجھے بات یاد آتی ہے کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، اس کو آنکھیں کھول کر بسر کرنا پڑتا ہے۔
کیونکہ مکاریوں کے جو سانپ ہوتے ہیں وہ ہر وقت جو ہے پھن پھلائے جو ہے وہ تیار رہتے ہیں وار کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے۔ جب اکبری عقل و شعور کی شدید کمی تھی تو اس کی کم عقلی کی وجہ سے اس کی نانی نے بھی اس کو بیجا لاڈ پیار کیا۔ پہلے وہ کم عقل پہلے ہی تھی، ماں باپ سے وہ تابع دار بھی نہیں تھی، اور نانی کے لاڈ پیار نے بیجا اس کا بیڑا غرق کیا، جس کی وجہ سے اس لڑک پن میں کوئی ہنر، اس نے بچپن میں بھی کوئی ہنر نہیں سیکھا تھا۔ اس وقت کے دور میں جو لڑکیاں تھیں وہ کھانا پکانے کے علاوہ ہنر سیکھا کرتی تھی، اس نے کوئی ہنر نہیں سیکھا، اور نہ ہی اپنی زندگی میں کسی چیز کا مشاہدہ کیا۔ اور یاد رکھیں مصنف یہاں پر بیان کرنا چاہتے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے واقعات کو بڑی خوبی اور بڑے خوش انداز سے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کٹنی کے جو محبت بھری باتیں، مہر آمیز گفتگو جو تھی، اس میں یہ خوبی تھی کہ اس نے اس کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ مصنف دراصل ایسے لوگوں کو، تمام لوگوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہوشیار رہیں، اپنی خوش بیانی اور چرب زبانی سے معصوم لوگوں کو جو لوگ شکار بناتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ منافقوں کے بارے میں قرآن نے بھی فرمایا ہے کہ ان کی زبانیں شہد سے میٹھی، دل بھیڑیے سے بھی ظالم ہے، لہذا ایسے چرب زبان و خوشامد کرنے والے افراد سے انسان کو ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے۔ اگلے پیراگراف کی جانب چلتے ہیں۔ جی ایک اور پیراگراف دیکھیے، یہ کہہ کہ کر سرما ناد علی فرودے کی انگوٹھی بھی مزاج دار نے دکھائی، طمع ایسی چیز ہے لالچ کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جنگلی جانور مینا، طوطا، لال، بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں لیکن دانے کی طمع سے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ جو جانور ہوتے ہیں یہ بندے کو دیکھ لیں دور ہی بھاگ جاتے ہیں، مگر وہی جال انسان نے بچھایا ہوتا ہے، لیکن دانے کے لالچ کی وجہ سے اس میں پھنس جاتے ہیں، اور زندگی بھی قفس میں قید رہتے ہیں، زندگی بھر قفس میں قید رہتے ہیں۔ اس طرح محمد عاقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہوا جب مزاج دار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اسباب جو بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے، تو محمد عاقل نے کہا کہ ضرور دیکھنا چاہیے، لیکن ایسا نہ ہو کہ چوری کا مال ہو اور پیچھے خرابی پڑے، اور ہاں حجن کو ٹھگنی نہ ہو۔ یہ اب وہ محمد عاقل اس کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ مال دیکھ لینا، اور ساتھ اس کو شک بھی ہے کہیں وہ ٹھگنی نہ ہو۔ اب اس کا سیاق و سباق دیکھ لیجئے جی ذرا۔ تشریح طلب عبارت سے پہلے مصنف بتاتے ہیں کہ اکبری ایک پھوڑ لڑکی تھی جو کٹنی کے ہتھے چڑھی تھی۔ کٹنی جب حجن کا بیس بنا کر آئی، اکبری نے اسے چیزیں دکھائیں، اپنا تمام حال بیان کیا۔ حجن نے مزاج دار کی باتوں میں تاڑ لیا، بیوقوف عورت ہے، جلد ڈھب پر آ جائے گی، وہی باتیں جو پہلے بتائیں گے سیاق و سباق میں۔ حجن نے اپنے شوہر کی محبت کے حصول کے لیے 2 لونگیں دیں اور ایک من گھڑت کہانی اس کو سنائی۔ تشریح طلب عبارت کے بعد مصنف بتاتے ہیں ایک روز کٹنی نے اکبری کو اس کا زیور جنوانے کے لیے دیا۔ یہ وہی باتیں جو آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اس طرح غرض یہ کہ محمد عاقل جو تھا وہ مزاج دار پر اعتقاد اس کا بھی جم گیا، اور زلفن کو کہا کہ اس کو، تو محمد عاقل بھی جو تھا وہ ان کی باتوں میں آ گیا۔ زلفن کو کہا کہ اس کو بھیجنا، زلفن کو بھیج کر اس کو بلا لینا۔ اب اس میں بات یہ سمجھانے والی ہے کہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ بڑے سے بڑا عقل مند آدمی بھی بہت جلد لالچ کی وجہ سے غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے۔ یہی ہوا، اس طمع کی بنا پر بعض بادشاہوں نے پورا ملک داؤ پر لگا دیا۔ اس لالچ کی وجہ سے بعض عاقبت نااندیش سیاستدانوں نے مشرقی پاکستان کو گنوا دیا تھا۔ یہ وہ لالچ اور طمع ہی تھا نا۔ مصنف مختلف جانوروں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگلی جانور مینا، طوطا، لال، بلبل یہ پرندوں کے نام ہیں، تمام آدمی سے خوف کرتے ہیں۔ خوف کرتے ہیں مطلب ذرا دیکھتے ہیں انسان کو بھاگ جاتے ہیں، انسان کو دیکھتے بھاگ جاتے ہیں، تو خدشہ ہوتا ہے انسان نے پکڑ کر قید کر لے گا۔ مگر اب دیکھیے یہ آدمی کا اپنا دشمن، یہ آدمی کو اپنا دشمن جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، جبکہ شکاری بھی تو آدمی ہوتا ہے نا۔ جب وہ جال بچھاتا ہے، اس کے بچھائے ہوئے جال کے اندر پڑے ہوئے دانے دیکھ کر پرندے لالچ میں آ کر پھنس جاتے ہیں، پھر تمام عمر قید میں رہتے ہیں یا وہ ذبح کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح محمد عاقل لالچ کے حصار میں پھنس گیا، اور حالانکہ وہ عقل مند آدمی تھا، سمجھدار تھا، وہ وقتی طور پر اپنا فائدہ دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسے چاہیے تھا وہ یہ سوچ کر 2 روپے کی چیز بھلا کیوں بلا وجہ 4 آنے میں دیتی ہے، یہ سوچتا،
مگر لالچ عقل پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اس کی عقلمندی کا تقاضا تھا وہ ساری چیزیں واپس کرواتا، لیکن اس کی عقل پر لالچ کا پردہ اس لیے پڑ گیا کہ وہ اپنا فائدہ نظر آ رہا تھا۔ جب اس کی بیوی نے کہا کہ حجن وعدہ کر کے گئی ہے کہ بیگم جو سامان بھی فروخت کرے گی وہ سب سے پہلے آپ کے پاس لے کر آئے گی، چنانچہ محمد عاقل نے رضامندی کا اظہار کیا اور کہا سارا سامان ضرور دیکھنا، لیکن ایسا نہ ہو کہ چوری کا مال ہو، بعد میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ بھی احتیاط کرنی ہے کہ حجن کو ٹھگنی نہ ہو۔ تو یہ جو تھا اس کی تشریح تھی۔ ایک اور پیراگراف کے ساتھ دوبارہ پھر آتے ہیں، کوئی امپورٹنٹ پیراگراف دیکھتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ جی عزیز طلباء، یہ آخری پیراگراف ہے جو اس سبق میں سے سیاق و سباق کے حوالے سے اہم تھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ سیاق و سباق کس طرح کرتے ہیں۔ پوری کتاب کا ہر چیز کا ہر پیج میں ہر چیز لائن کا سیاق و سباق یا تشریح تو ممکن نہیں ہوتی، لیکن آپ کو طریقہ کار جو ہے وہ میرا خیال ہے پتہ اچھے سے معلوم ہو گیا ہوگا۔ کوئی پیراگراف ہو آپ آسانی سے اس کو تشریح اس کی کر سکتے ہیں۔ یہ ٹک مار دیکھیے، یہ آخری پیراگراف ہے جو بہت امپورٹنٹ لگ رہا ہے مجھے۔ اس کی تشریح کی جانب چلتے ہیں۔ جی پیراگراف آپ پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ اکبری کو جہیز میں جو کپڑے ملے تھے ان کا حال سنیے۔ جب تک ساس کے ساتھ رہیں، ساس 10ویں دن نکال کر دھوپ دے دیا کرتی۔ دھوپ دینے کا مطلب یہ جو کپڑے ہوتے ہیں ریشمی کپڑے، ان کو اندر سے نکال کر دھوپ میں رکھتے ہیں تاکہ اس میں سے جراثیم کیڑے مکوڑے جو ہیں وہ ان کو نقصان پہنچانے والے جو ہیں وہ مر جائیں اور وہ چلے جائیں، اس کو نقصان نہ ہو، کپڑے خراب نہ ہوں۔ شروع برسات میں الگ ہو گئی، یعنی برسات جب شروع ہوئی، برسات کا موسم، تو یہ لڑ جھگڑ کر علیحدہ ہو گئی۔ کپڑوں کا صندوق جس کوٹھڑی میں جس طرح رکھا گیا تھا وہیں پر برسات گزری، اس کو دیکھنا نصیب نہیں ہوا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں، اس میں عقل ہی نہیں تھی، اس کو سمجھایا ہی نہیں گیا۔ وہ لاڈ پیار میں رہی، لڑائی جھگڑے میں رہی، ماں باپ سے بھی ایسے سلوک کرتی تھی، نانی نے اس کو بگاڑ دیا تھا۔ اب اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، وہیں اسی طرح رکھا رہا۔ جاڑے کی آمد میں دھلائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا تو بہت کپڑوں کو دیمک چاٹ گئی تھی۔ یعنی جب اس نے دیکھا تو بہت کپڑوں کو دیمک چاٹ چکی تھی، چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بغارے ڈال دی۔ بغارے کہتے ہیں بڑے بڑے چھید، بڑے بڑے سوراخ کرنا۔ کوئی کپڑا سلامت جو تھا وہ نہیں بچا تھا۔ تو اسی طرح تشریح جس طرح کرتے ہیں، جس طرح میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ تشریح کرتے ہوئے تشریح طلب عبارت میں مصنف بتاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اکبری جو دور اندیش خان کی بڑی بیٹی تھی، اس کو نانی نے پالا تھا اور بیجا لاڈ پیار کی وجہ سے وہ بگڑ گئی تھی۔ محمد عاقل نے اس سے شادی کی، لیکن خانہ داری کا سلیقہ نہ ہونے کی وجہ سے گھر وہ سنبھال نہ سکی، سسرال والوں کی نظروں میں گر گئی۔ اس نے ساس سسر سے لڑ جھگڑ کر شوہر کے ساتھ الگ گھر تو لے لیا، لیکن گھرداری کے اصولوں سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ پہلے اپنا زیور گنوا دیا، بعد میں بستروں رضائیوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ گھر کے برتن اس کی سہیلی نے اپنے بھائی کے ذریعے چوری کروا دیے۔ زیور کیسے گنوایا اس نے؟ وہی کٹنی جس سے ہوشیار رہنے کا اس کے شوہر نے کہا تھا۔ بعد میں اس کا شوہر بھی تمام میں آ گیا، وہ اس کو اپنے باتوں میں ایسے پھانس چکی تھی کہ وہ سمجھتی تھی میرے سے زیادہ تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے، یہ بھی اس کو اپنی ماں کی طرح سمجھتی تھی۔ وہ اس کا زیور اجلوانے کی خاطر اس سے لے کر گئی اور رفو چکر ہو گئی، آج تک نہیں ملی۔ تو اس طرح اس کا زیور بھی گیا، کپڑے برسات کی وجہ سے تباہ ہو گئے۔ عموماً سیانی عورتیں برسات کے موسم کے بعد صندوق میں رکھے ہوئے بستروں اور رضائیوں کو دھوپ لگواتی ہیں تاکہ ان کے اندر سے نمی ختم ہو جائے اور کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہیں۔ چونکہ اکبری اس اہم راز سے بے خبر تھی، اس لیے اس نے اس بات کی پرواہ بھی نہیں کی۔ جب وہ ساس کے ساتھ رہتی تھی تو وہ کچھ دنوں کے بعد کپڑوں کو دھوپ لگوا دیا کرتی تھی، اکبری نہیں، اس کی ساس، تاکہ وہ جاڑے کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ لیکن اکبری نے ایسا نہ کیا۔ جب سردیوں میں رضائیوں کی ضرورت پیش آئی، گرم کپڑے چاہیے تھے، تو تمام رضائیوں کو کیڑے مکوڑوں اور چوہے چاٹ گئے، اب وہ استعمال کے قابل نہیں رہی تھیں۔ غرض اکبری نے اپنی حماقت کی وجہ سے، اپنی کم عقلی کی وجہ سے شادی کے بعد سارا اپنا سب کچھ تباہ کر لیا، اپنے ہاتھوں برباد کر لیا۔ مزید
اس بات میں مصنف جو اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ مسلمان بچوں کی تربیت انہیں درس دے رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر کیسے چلانا ہے۔ اسلام میں عورت کا بڑا مقام ہے، اس کو ماں کا، بہن کا، بیٹی کا درجہ ہے۔ اس کے گھر کے تمام امور خاندانی کو بخوبی سر انجام دینے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ جب ایک عورت کسی بچے کی پرورش کرتی ہے تو اس سے کیسے کیسے عظیم لوگ پیدا ہوتے ہیں، یہ ماں کی تربیت ہی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تمام امور خاندانی کو بخوبی سر انجام دینے کی ذمہ داری ایک عورت کے پاس ہوتی ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی گھریلو اور ازدواجی زندگی جو ہے وہ بہتر طریقے سے گزرے، سب اہل خانہ کے تعلقات اچھے رہیں۔ اکبری کو چاہیے تھا کہ وہ امور خاندانی بچپن میں ہی سیکھ لیتی، اپنے شوہر اور سسرال والوں کو راضی کرنے کی کوشش کرتی۔ یہاں پر میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان مبارک ہے، مجھے یاد آیا کہ 3 شخصوں کی نماز ان کے کانوں سے تجاوز نہیں کرتی۔ ان میں سے ایک وہ عورت ہے جو اپنے خاوند کی ناراضگی میں رات گزارے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی عورت کا خاوند باہر چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرے، شوہر کے مال و اسباب کی نگرانی کرے، اس کی خیر خواہ اور وفادار رہے۔ لیکن اکبری ان باتوں سے بے خبر تھی، اس لیے شادی کے بعد سسرال والوں سے بھی علیحدہ ہو گئی اور شوہر سے بھی ناراضگی رہی، شوہر سے بھی بدتمیزی کرتی تھی، فرما بردار نہیں تھی۔ تو یہی باتیں، وہ گھر تباہ و برباد ہو گیا، گھر کا سامان بھی لٹا اور تمام نقصان جو ہے اس نے جو ہے وہ اٹھایا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، اکبر کی حماقتیں۔ اس کے ہمارے 3 لیکچرز ہوئے ہیں، امید ہے آپ سب کو اچھے سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔